ایک دفعہ ایسا طوفان آیا، اللہ معاف کرے، کہ اس نے گاڑیاں اور ٹرک اٹھا کے مارے، اور وہ جو راستہ تھا حرم کے نیچے نہر کا منہ بند ہو، آگے ٹرک آ گئے، پانی اوپر سے دروازوں کے اندر سے حرم میں داخل ہو گیا۔ اچھا، وہ پانی اتنا اونچا تھا کہ کعبۃ اللہ کا آپ نے دروازہ دیکھا ہے کتنا اونچا ہے، یہاں تک پہنچا ہوا، اور پرانا حرم جو تھا اس کے پنکھوں کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ میں بھی اس سال یہیں تھا اتفاق سے، میں نے وہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھیے کہ اتنا سیلاب ہے، اتنا طوفان ہے، لیکن عاشق طواف کر رہے ہیں، کوئی تیر کے کر رہا ہے، کوئی لکڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کسی نے ٹیوب گلے میں ڈالی ہوئی ہے، طواف نہیں بند ہوا ایک منٹ کے لیے بھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، اس طوفان میں نہیں جا سکتا، لیکن تم کسی نہ کسی طرح حرم شریف پہنچ کے پتہ کرو مولانا حبیب اللہ صاحب کا، وہ اللہ کا بندہ طواف میں ہوگا اور کہیں ڈوب نہ جائے۔ مولانا حبیب اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت احمد علی لاہوری کے بیٹے تھے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب جو تھے یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، اور یہ اتنا بڑے آدمی تھے مقام ولایت میں کہ حضرت لاہوری خود فرماتے تھے کہ اللہ نے اس کو وہ مقام دیا ہے کہ ہم بھی پیچھے رہ گئے۔ ان کی میں نے زیارت کی تھی۔ اچھا، ان کا عجیب ایک نظام تھا، ایک مہینہ تو ہوتا تھا طواف کے لیے، اس میں اور فرض سنت پڑھنی پھر طواف، ایک مہینہ ہوتا تھا نفل پڑھنے کے لیے، طواف نہیں کرنے نفل پڑھتے رہے، ایک مہینہ ہوتا تھا قرآن کی تلاوت کے لیے، یعنی ٹائم تقسیم کیے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی بات تھی کہ اگر آپ نے ان کی حرم میں جگہ دیکھ لی ہے نا، پھر دوسرے دن وہ کسی اور جگہ چلے جاتے تھے تاکہ لوگ مجھے تنگ نہ کریں۔ وہ لوگ اسے اللہ والے بھاگتے ہیں، کرایہ دار تو پیسے دے کے بلاتے ہیں، آج کل کے جو مداری ہیں یہ تو خرچ کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں نا، گاڑیاں بیچتے ہیں، بسیں بھیجتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، وہ لوگ چھپتے تھے کہ کوئی ہمیں دیکھ ہی نہ لے۔ تو میں نے کوشش کی، الحمدللہ ایک ساتھی کو بھی ساتھ لیا کہ بھی ایک دوسرے کو پکڑ کے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سیل میں بہ جائیں۔ ہم اپنے اس وقت والد صاحب کا گھر جو ہے محلہ اجیاد میں تھا، ہم جب یہ اجیاد کے محلے سے حرم کی طرف نکلے، ہم نے دیکھا مولانا تو آ رہے ہیں آگے سے، کپڑا اونچا کیا ہوا ہے اور یہاں تک پانی ہے اس میں۔ میں جلدی سے میں نے کہا میں مولوی خیر اللہ صاحب کا پتہ کرنے جا رہا تھا کہ تمہارا باپ کہیں ڈوب تو نہیں گیا۔ میں نے کہا انہوں نے ہمیں تو آپ کا پتہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا ان کو بتا دو سب خیریت ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی ایک امتحان آنکھوں سے ہم نے دیکھنا تھا۔ یہ اللہ حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے پوری دنیا سے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ جو تھے نا جی، بڑے بڑے انٹرنیشنل ماہر، ان کو بلایا کہ بھی ان سیل کو کعبہ شریف سے کیسے روکا جائے۔ اور وہ اتنی تیز ہوتی ہے نا، یہ آپ کے جو لوڈڈ ٹرک ہیں یہ بھی بہہ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا توسے کے قریب نئے آتی ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت بھی روک سکتی ہے اس کو۔ پہلے اسی لیے مدینہ منورہ جانے کے لیے بھی 2 مہینے لگتے تھے، راستے میں پانی آ جاتا تھا، حاجی بیٹھے رہتے، پانی اترے تو حاجی گزرے۔ تو انہوں نے پھر یہ حل نکالا کہ بھئی طائف سے ایک نہر لائی جائے جو باہر سمندر کی طرف جائے، عرفات سے اور نہر لائی جائے، جبل سو سے اور لائی جائے، جبل نور سے اور لائی، تاکہ جتنا پانی آئے سیل کا ان نہروں میں آ کے سیدھا سمندر چلا جائے، حرم آئے ہی نہیں۔ تو اس کی وجہ سے الحمدللہ حرم شریف جو ہے سیل سے محفوظ ہو گیا۔ اب جو بارش برستی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو سیل آتی تھی نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف، اب بھی آتی ہے۔ اب بھی آپ کئی علاقوں میں اس وقت بھی بارش کی وجہ سے اتنا بڑی سیل ہے کہ لوگوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے نکال رہے ہیں۔ یہ سیل تو ایسی ہوتی ہے نا۔ تو یہ سارا پانی کس نے دیا ہے؟ آپ ایک ڈیم بنانے کے لیے آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟
لیکن اللہ کا انتظام دیکھیں، ساری کائنات کو پانی پہنچے۔